مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جس طرح کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ العزیز حیوانات کے حوالے سے بالخصوص کہ روایات میں ہمیں جو ملتا ہے کہ کس طرح سے جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پتھر بھی سلام کرتا ہے، تو جس مالک نے پتھر کو یہ شعور دیا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو بتائیے پھر انسان کو کس قدر محبت کرنی چاہیے۔ آج کی نشست میں ہم چند ایک واقعات صرف اونٹوں کے حوالے سے کہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، فرما برداری کا کس طرح سے اظہار کیا، وہ چند ایک روایات۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حن وذرفت عینا، جیسے ہی اس اونٹ کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے لو وہ آیا میرا ماہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فَأَتَاهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے۔ فَمَسَحَ ظِفْرَاهُ، جب اس کے سر پر دست شفقت رکھا تو فَسَكَتَ، وہ خاموش ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ یہ اگر معترض کی نگاہ سے کوئی دیکھے تو اس پر اعتراض کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا، لیکن اگر کوئی اس کو محبت کی نگاہ سے اپنے دل میں عقیدت لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہاں ہم دیہات میں رہتے ہیں، جو جانوروں کے مالک ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جانور جب اپنے مالک کو کافی عرصے کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ دیہات میں چلے جائیں اور اس کا مشاہدہ آپ کو عام طور پہ دیکھنے کو ملے گا کہ عام طور پر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی میں نے اپنا جانور فلاں کو دے دیا، جب ایک عرصے کے بعد دیکھا تو جانور نے دیکھ کر ایک مخصوص سی آواز نکالی، رویا۔ یہ تو عام سے معاملات ہیں اور ہم نے اس کا عام مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وراء الورا، اور معجزات کو اگر عقل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر انسان کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے ہاتھ میں کیا لوہا نرم کر دیا، وہ لوہے سے زرہ بناتے ہیں۔ تو آپ عقل یہ سوچے کہ لوہا بغیر گرم کیے نرم کیسے ہو سکتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، وہ لوہے سے کڑیاں بنا کے زرہ بنایا کرتے۔ اب کیسے، وہ لوہا ہے نا، لیکن وہ لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اس لوہے کو پتہ ہے کہ میں نے موم بننا ہے،
جیسے مجھے چاہیں گے موڑ لیں گے، یا جس طرح انہوں نے اشارہ کرنا ہے میں نے اس طرف کو مڑنا ہے۔ تو اگر اب یہاں بندہ عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہے جی کیسے ممکن ہے کہ لوہا کتنا سخت ہے، کیسے یہ مڑ سکتا ہے، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کے لیے محبت کا ہونا، عقیدت کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں تحقیق کی جائے، تحقیق کرنے میں کوئی عار نہیں، لیکن تحقیق کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی جڑ نہ کاٹنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دست شفقت پھیرا وہ خاموش ہو گیا، فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ جو انصاری تھے وہ آ گئے، فرمایا افلا تتق اللہ، بھئی ان جانوروں کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، اس نے تمہاری شکایت لگائی ہے، اس نے تمہاری شکایت لگائی ہے، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ، اس نے میرے پاس تمہاری شکایت لگائی ہے، أَنَّكَ تُجِيعُهُ، تم اسے بھوکا رکھتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو۔ اونٹ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے شکایت کس سے کرنی ہے، اونٹ کو بھی یہ علم ہے کہ میں نے کس کے سامنے جا کے فریاد رسی کرنی، کس کے سامنے جا کے میں نے فریاد کرنی ہے، اور میں نے داد رسی کا طالب ہونا ہے۔ یعلا بن سیابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے 2 درختوں کو حکم دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، ایسے ملے کہ پردہ بن گیا، ایسے ملے کہ جس روایت کی طرف چلے جائیں دل کرتا اسی روایت کو موضوع بنا لیا جائے۔ اس قسم کی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں مواہب لدنیہ، یہ وہ کتابیں ہیں دلائل النبوہ امام بہقی کی، امام ابو نعیم اصفہانی کی، جن میں اس قسم کے باقاعدہ ابواب باندھے گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جاتے ہیں، ایسے کھجور کے درخت کو پکڑتے ہیں، تو صحابی فرماتے ہیں وہ کھجور کا درخت ایسے جیسے فرما بردار جانور اپنے مالک کے پیچھے نہیں چلتا، ایسے درخت کی شاخ کو پتے کو ہاتھ لگایا تو وہ ایسے آپ کے پیچھے اپنی جڑیں نکال کر دائیں بائیں ہوا، اپنی جڑیں نکال لی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا، جیسے فرما بردار جانور اپنے آقا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے لکھے، اور یہ ان ائمہ محدثین کا احسان ہے کہ امت کے سامنے اس قسم کی ساری باتیں بیان کی کہ دیکھو یہاں محبت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ان کو تو چاہنے والے بہت ہیں، ان کو چاہنے والوں کی کمی نہیں کہ ان کو کوئی چاہنے والے تھوڑے ہوں۔ ہاں اگر تم چاہو گے تو پھر تمہارا بھلا ہے، ورنہ ان کو کوئی کمی نہیں ہے اس بات کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس کو چن لے، ورنہ لوگوں کے فیصلے کرنے والا ابو جہل ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا لیکن اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ جسے اللہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اور گمراہی کے راستے پر وہ چل پڑے تو پھر اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ جسے اللہ نے ہی پسند نہیں کیا، جسے اللہ نے اپنی راستے کے لیے نہیں چنا، وہ کیوں کر پھر راہ ہدایت پائے؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قضاء حاجت فرمائی، کہتے ہیں کہ وجاء بعیر فضرب بجیرانہ الی الارض ثم جرجر حتی ابتل ما حولہ، پھر ایک اونٹ آیا اور اس نے اپنی گردن کو زمین پر اس قدر نیچے کیا اور اتنا بل بلایا کہ اس کے ارد گرد کی جگہ گیلی ہو گئی۔
اپنی گردن کو زمین پر رکھا، رویا، اس قدر بل بلایا کہ جگہ گیلی ہو گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ مالک کو بلایا، فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دو، یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سب سے قیمتی یہی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا میں تم سے اس کے معاملے میں بھلائی کی توقع رکھتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تمام مال سے بڑھ کر اس اونٹ کا خیال رکھوں گا، اپنے تمام مال سے بڑھ کر۔ اور پھر ایک بڑی اہم روایت جسے امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا، اور آپ اس روایت کے احوال کو جب دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل بعیر یعدو حتی وقف علی ہامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وقف علی ہامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس طرح کھڑا ہوا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے۔ جب اس نے اپنی کوئی معروضات پیش کر لی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے ایھا البعیر، اے اونٹ، اسکن، خاموش ہو جا، پرسکون ہو جا، فَإِن تَكُ صَادِقًا فَلَكَ صِدْقُكَ وَإِن تَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْكَ كَذِبُكَ، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ اگلا جملہ بڑا اہم ہے، فرمایا ان اللہ تعالی قد امن عائدنا ولیس بخائب لاعذنا، بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ بھی اسے امان دے دیتا۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بے شک جو ہمارے دامن کرم میں آ جائے مالک بھی اسے پناہ دے دیتا۔ اور فرمایا وَلَيْسَ بِخَائِبٍ، پھر وہ جو ہمارے دامن میں آ جائے پھر وہ نامراد نہیں رہتا۔ ہائے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وَلَيْسَ بِخَائِبٍ لَائِذُنَا، جو ہمارے دامن میں آ جائے وہ نامراد نہیں رہتا، جو ہمارے دامن میں آ جائے وہ نامراد نہیں رہتا۔ وہ کہا کہ جو اچھوں کے لڑ لگ جائے پھر وہ ڈوب نہیں سکتا۔ کیل ڈوبتا ہے، لکڑی نہیں ڈوبتی۔ کیل اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ شاید لکڑیوں کو میں نے آسرا دیا ہوا ہے، لیکن اگر کیل لکڑی سے نکل جائے گا تو کیل ڈوبے گا، لکڑی نہیں ڈوبے۔ اچھوں کے سنگ لگ جائے، اچھوں کی سنگت مل جائے تو پھر وہ تو خود ترتے ہیں، ان کو بھی ترا دیتے ہیں۔ فرمایا جو ہمارے دامن میں آ جائے وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ما یقول ھذا البعیر، یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے۔ مفہوم حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی اس سے یہ باتیں صحابہ کرام آپس میں کر رہے تھے۔ راوی فرماتے ہیں فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، ابھی ہم اس گفتگو میں مشغول تھے کہ اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹ یہاں ہے، اگلا جملہ، جب اونٹ نے ان پر نگاہ ڈالی، اونٹ نے دیکھا کہ میرے مالک آ رہے ہیں، تو راوی فرماتے ہیں
فلما نظر الیہم البعیر عاد الی ہامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھاگتے ہوئے آئے، جب اونٹ کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ آپ کے اور قریب ہو گیا، وہ آپ کے اور قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا، آپ کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دن سے بھاگا ہوا ہے، 3 دن سے یہ بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کے پاس ملا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا یہ تو تمہاری بہت بری شکایت لگا رہا ہے کہ تم نے اس سے سردیوں میں بھی کام لیا، گرمیوں میں بھی کام لیا، پھر تم نے اس سے افزائش نسل کا کام لیا، تم نے اتنے سارے کام لیے، اس نے تو تمہاری شکایت لگائی۔ بتاؤ اچھے مالکوں کی طرف سے اس طرح کا بدلہ دیا جاتا ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ اسے بیچیں گے نہ اسے ذبح کریں گے۔ فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی لیکن تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور پھر میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سودا کر لو۔ 100 درہم میں وہ اونٹ خرید لیا، 100 درہم میں وہ اونٹ خرید لیا۔ خرید کے فرمایا اونٹ تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کچھ کہا، کوئی آواز نکالی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر کچھ کہا، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر کچھ کہا، آپ نے فرمایا آمین۔ جب اس نے پھر کچھ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہا ہے، آخر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا جب اس نے پہلی بار کچھ کہا تھا نا تو یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے دوسری دعا دی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا۔ ہائے، جانوروں کو بھی پتہ ہے یہ اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور وہ دعا میں عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دعا اس نے مانگی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ جب اس نے چوتھی بار کہا، اس نے یہ دعا مانگی کہ آپ کی امت کے درمیان آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، آپ کی امت میں آپس میں لڑائیاں نہ ہوں۔ تو مجھے رونا آ گیا۔ فرمایا یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تھی، یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تھی، پہلی 3 قبول ہو گئی، جو آخری تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اور وہ دعا جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت خباب بن ارت روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبی نماز پڑھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلیت صلاۃ لم تکن تصلیھا، آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ اس جیسی لمبی نماز نہیں پڑھی تھی۔ فرمایا ہاں، یہ امید اور خوف کی نماز تھی، میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ کتنی؟ 3 دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرما لی، 1 قبول نہیں کی۔ میں نے پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اللہ نے یہ قبول فرما لی۔
میں نے یہ دعا مانگی کہ ان پر غیروں میں سے کسی دشمن کو مسلط نہ کرنا، اللہ نے یہ بھی قبول فرما لی۔ میں نے تیسری دعا مانگی کہ ان کے آپس میں لڑائی نہ ہو، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی، وہ جو دو تھیں وہ قبول ہو گئیں۔ اس بارے میں محدثین نے لکھا کہ دو دعائیں اللہ نے قبول فرما لی کہ قحط کی وجہ سے امت ہلاک نہیں ہوگی، ان پر کوئی دوسرا مسلط نہیں ہوگا تا وقت کہ یہ خود کسی کو راستہ نہ دیں، یہ خود کسی کو اپنے اوپر حاکم نہ مسلط کروا لیں، ورنہ ان پر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہ کریں، یہ قبول نہیں کی گئی۔ گویا اس تیسری بات سے ہمیں اشارہ دیا گیا کہ اپنے ہی لوگوں کے پھیلائے ہوئے فتنہ اور فساد کا ہمیشہ اس امت کو سامنا رہے گا، اپنے ہی لوگوں کے پھیلائے ہوئے فتنہ اور فساد کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں، قتل و غارت میں لگے رہیں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں باری تعالی ہمیں آپس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آپس کے جو فتنہ اور فساد ہے اس سے باری تعالی محفوظ فرمائے۔ ہمیں یہاں انڈیکیٹر دیا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی اور نہیں آ سکتا، آپس میں اب محبت تم نے خود پیدا کرنی۔ اب ہم بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے، جس دوراہے نہیں بلکہ چوراہے پر ہم لوگ آ کر کھڑے ہو گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا اور ایک طرف سے منبر پر بجائے محبت کے، اخوت کے، بھائی چارے کے، رواداری کے، کل میں نے ایک صاحب کو سنا، ان کا موضوع خطبے کا یہ تھا ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کچھ نہیں ملتا، آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو تو سب سے بڑی تو بہار یہی ہے، سب سے بڑی بہار یہی ہے، اسی کے صدقے تو وہ سب کچھ ملا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کیا ہمیں یہ سب کچھ ملتا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ فرما دیا کہ میں نے احسان کیا، میں نے احسان کیا، اس سے بڑی اور کیا بات؟ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پر ایک موضوع مستقل رکھیں گے۔ سر دست اتنا کہ قرآن سے جو ثبوت ہمیں ملتا ہے، یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی، پچانے کی توفیق دیتا کہ وہ اس کو پچا لے، ہضم کر لے۔ یہ باتیں ہر ایک کو عمل کے اعتبار سے نصیب نہیں ہوتی۔ المعترض کالاعمی، مثل مشہور ہے کہ اعتراض کرنے والا اندھے کی مثل ہوتا اور وہ ہر چیز میں اعتراض تلاش کرتا۔ جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا، مالک تو فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ تو بتاؤ رب کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اور اگر نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا تو چرچے میں ہی تو یہ بات آئے گی کہ آپ کس مہینے میں آئے۔ اور پھر ایک اور بڑی، میں آگے چل کے انشاءاللہ یہ سارے جو سوالات ہیں ان کا ایک مستقل نشست رکھیں گے جس میں یہ جوابات دیں گے۔ بھئی سب سے بڑا اعتراض عید اور روزہ، عید کے دن تو روزہ ہوتا نہیں، لیکن ان عقل کے اندھوں کو کوئی یہ بتائے کہ یہ شرعی عید تو نہیں ہے۔ اگر اسے ہم شرعی عید کہیں تو پھر تو یہ سوال ہوتا ہے کہ جی عید کے دن روزہ نہیں ہوتا تو یہ روزہ، عید تو روزے کے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو بھلے لوگوں، اگر ہمیں کوئی پیار کرنے والا، کوئی پیارا آ جائے تو ہم اسے دیکھ کر کہتے ہیں آج میری عید ہو گئی، تو وہ عید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ اس پہ فتویٰ داغتے ہیں کہ تو بہت بڑا منکر ہو گیا، بدعتی ہو گیا، عیدیں تو دو ہوتی ہیں، تو نے یہ کہاں سے نکال لی؟ آپ جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ شرعی عید کے حوالے سے نہیں ہے، یہ تو خوشی کے معنی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ
خذ ما صفا دع ما کدا، جو اچھا ہے اسے لے لو، جو برا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس کا مصداق بنتے ہوئے امت کو جوڑنے کے لیے ہمیں اپنی مساعی اور اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت پہلے ہی بہت بٹی ہوئی ہے، یہ اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ اس کو اور تقسیم در تقسیم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اختلاف و افتراق سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔